الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اور یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین و آسمان، پہاڑ اور ستارے، یہ ہوائیں اور کہکشائیں اور آبشاریں، سب کچھ میرے اور آپ کے لیے بنایا۔ اور گویا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا اور پھر ہمیں بتایا کہ تمام کی تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی۔ اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف کرتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ میرے بندو یہ زمین و آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی، اور یہ آسمان و زمین کو میں نے تمہارے لیے بنایا۔ اور صرف ایک آسمان نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات، اللہ نے تہ پرتے 7 آسمانوں کو ہمارے لیے بنایا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم میری ان نعمتوں کے اندر غور کرو، اپنی نظروں کو دوڑاؤ، ثم رجع البصر، اور پھر دوبارہ دوڑاؤ، ثم رجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اور اس وقت تک دوڑاتے رہو یہاں تک کہ تمہاری نظریں ناکام ہو کر کے واپس لوٹ آئے، اور تم اپنے رب کی بنائی ہوئی نعمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتے، کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ آپ ذرہ برابر رب کی بنائی ہوئی کسی نعمت کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ خوب اپنی نظروں کو دوڑاؤ، ثم رجع البصر، یہاں تک کہ تمہاری نظریں ناکام ہو کر کے تمہارے پاس واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بنایا اور بنا کر کے پھر ہمیں اعلان کر کے بتایا کہ میرے بندو میں نے تمہارے لیے تمام نعمتوں کو بنایا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرو، اور اس رب پر غور کرنے کے بعد ایمان کو پکا سچا لے کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اوپر تمہارے لیے زمین کو بچھایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے اپنے رب کی نعمتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زمین کو پانی پر بچھایا۔
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کون ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے آسمان کو بچھایا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کون ہے وہ والی ذات جس نے تمہارے اور میرے لیے پہاڑوں کو بنایا۔ آپ اس رب کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرو اور دیکھو اس رب کی نعمتوں کو، اور کوئی عیب ہو تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو پھر آپ کے سامنے لا کر کے لے کر کے آئے۔ اور اللہ فرمائے ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، حالانکہ تم عیب نکالنا چاہو تو نہیں نکال سکتے، نقص نکالنا چاہو تو نہیں نکال سکتے، آپ اس کے اندر کوئی کمی نکالنا چاہو تو نہیں نکال سکتے۔ اور فرمایا ساری کی ساری چیزیں میں نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، میں نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَالْقَمَرَ، میں نے چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور دائبین، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا، اور ان دونوں کے اندر اتنا فاصلہ رکھا کہ چاند سورج سے پہلے نکل نہیں سکتا اور سورج چاند سے پہلے نکل نہیں سکتا۔ میرے بندو تمام کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام نعمتیں تمہیں دینے کے بعد اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، یہ تمام دنیا تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے، تو ان دنیا کے لیے نہیں ہے، تو اس کی فانی چیزوں کے لیے نہیں ہے، تو اس میں فنا ہونے والی چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام چیزیں تیرے لیے بنا کر کے اور تجھے اپنے لیے بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کھیتیاں سرسبز شاداب ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے، تو ہے خدا کے واسطے، تو ہے خدا کے واسطے۔ کہ انسان تو اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور تو کر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم یہ قیامت کا دن آئے، اور قیامت کے دن آنے سے پہلے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور پھر انسان سے مخاطب ہو کر کے عرض کیا کہ تو بتا دنیا میں جانے کے بعد کیا کرے گا، تو اس انسان نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، ہمیں تو نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور بھیج کر کے اللہ نے پھر اس انسان سے شکوہ بھی کیا، انسان سے شکایت بھی کی، بالکل اسی طریقے سے اس طریقے سے ایک باپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے وہ باپ ناراض ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس اولاد کا اپنی زبان سے بعض مرتبہ نام لینے پسند نہیں کرتا۔ بالکل اسی طریقے سے تمہارے اور میرے رب نے ہم سے شکایت کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کتنا ناشکرا ہو گیا، اے انسان تو کیسا اپنے پروردگار کو بھول گیا، کیا تجھے یاد نہیں کہ اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق، اللہ فرماتا ہے کہ تو بھول گیا اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا۔ آگے فرماتا ہے میرے اور آپ کا خالق وخالق ارض السماوات من نطفہ، میں نے تجھے ایسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اگر وہ تیرے بدن پر لگ جائے تجھے قرار نہیں آتا، تجھے سکون نہیں ملتا جب تک کہ تو اپنے بدن کو پاک نہ کر لے، اگر تیرے کپڑوں پر وہ نطفہ لگ جائے تجھے سکون نہیں ملتا جب تک کہ تو اپنے کپڑوں کو دھو کر صاف نہ کر لے، لباس کو تبدیل نہ کر لے، تو ایسی ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ من نطفۃ خلق فقدر، کہ تو انسان پھر بھی کس چیز کی اکڑ میں ہے، کس چیز نے تجھے گھمنڈ میں لا کر کے کھڑا کر دیا؟ کیا تجھے اپنی اوقات کو یاد نہیں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے بنایا ہے؟ تجھے ایسی تنگ جگہ سے نکال کر کے پیدا کیا ہے کہ وہ تنگ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پیر پھیلانے کی بھی پوری جگہ میسر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
لیکن جب تیری ولادت کا وقت قریب ہوا ثم السبیل یسرا، اللہ نے اس تنگ جگہ کو بھی تیرے لیے آسان بنا دیا اور تجھے اس تنگ جگہ سے، اس تنگ راستے سے دنیا میں لا کر کے تیری تمام تر سہولتوں کو پورا کیا اور ایسی ضرورتوں کو پورا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو نے گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو تو شمار نہیں کر سکتا، تو گن نہیں سکتا۔ رب خالق ارض و سماوات نے تجھے اس تنگ راستے سے پیدا کرنے کے بعد، تیرے اس راستے کو آسان کرنے کے بعد تجھے تمام تر ضرورتیں میسر کر دی۔ جس چیز کی تجھے ضرورت پڑتی چلی گئی وہ اللہ تجھے تمام چیزیں دیتا چلا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو بڑا ناشکرا ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا، یہاں تک کہ تو زندگی میں مست ہو گیا، یہاں تک کہ تیرا موت کا وقت قریب آیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور جب تیری موت کا وقت قریب آیا تجھے امات نے آ کر کے گھیر لیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تو اللہ نے تجھے ایک مقبرہ یعنی قبر کے اندر رکھوا دیا، تیرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہیں کیا، تیرے ساتھ دوسری مخلوق جیسا سلوک نہیں کیا۔ اگر کوئی جانور مر جائے لوگ اسے گھسیٹ کر کے ندی نالے میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے چرندے پرندے اور درندے چیر پار کر کر اسے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھٹ کر بدبودار ہو جاتا ہے اور دور دور تک اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تیرے رب نے تیرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، بلکہ ثم اماتہ فاقبرہ، جب تجھ پر موت طاری ہوئی اور تو نے اپنے رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری، اس کے بعد بھی رب کریم کی ذات کو دیکھ اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اس کریم رب سے؟ وہ تو ایسا کریم رب ہے کہ مرنے کے بعد بھی تیرے عزیز و اقارب کو حکم دیا کہ میرے بندے کو غسل دیا جائے، میرے بندے کو کفن پہنایا جائے، میرے بندے کو میرے حوالے خوشبو لگا کر کے کر دیا جائے اور اس کو زمین کے نیچے دبا دیا جائے تاکہ میرا اور اس کا معاملہ ہو، دنیا والے اس بات کو نہ دیکھے، دنیا والے اس کی برائیاں کرتے نہ پھرے۔ یہ قبر کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے بندے کے قریب کا معاملہ ہے، میں کریم ہوں، میں اب بھی اس پر ستاری کرنا چاہتا ہوں۔ اے انسانوں، اسے عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، غسل و کفن دینے کے بعد عزت و اطمینان کے ساتھ آنسو بہا کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھو۔ اور اس جنازے کی نماز میں بھی حکم دیا اللہم اغفر لحینا، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے زندوں کی مغفرت فرما، اس کے مردوں کی مغفرت فرما، اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، لہذا اللہ ایسے گناہگار کو بھی کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا بن گیا، یہ انسان بڑا ناشکرا بن گیا۔ پھر اللہ کی عدالت آئی، اب اللہ کی عدالت میں انسان کھڑا ہو گیا، اب اللہ نے اس سے سوال و جواب شروع کیے کہ بتا تو دنیا میں گیا تھا، دنیا میں جانے کے بعد میں نے تجھے تمام چیزیں میسر کی تھی، جس چیز کی تجھے ضرورت تھی وہ تمام چیزیں میں نے تجھے دی تھی، تجھ سے کچھ کام میں نے نہیں لیا، بس اتنا چاہتا تھا کہ تو اپنے رب کو راضی کر کے میرے پاس واپس لوٹ آ، تو نے وہ کام نہیں کیا، بتا تو دنیا میں کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی دارالعلوم میں نہیں پڑھا، میں کسی یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہو، آخر میں تیری نعمتوں پہ غور کہاں سے کرتا؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے تجھے مدارس میں جانے کی ضرورت نہیں، تجھے یونیورسٹی اور کالجوں میں جانے کی ضرورت نہیں، آؤ قرآن کریم کو اٹھاؤ، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تو کھانا تو کھاتا ہوگا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ جب تو اپنے روٹی کے لقمے کو منہ تک لے کر کے جائے، اس کھانے کو اس میں غور و فکر کر کہ اناج کا دانہ تیرے پاس کہاں سے آیا،
تیرا کام تو صرف اتنا تھا، اللہ سببنا الماء سبا، تو نے تو صرف اور صرف بیج کو بو کر کے گھر آ گیا تھا، پھر اس میں آسمان سے بارش کس نے برسائی، اس اناج کے سڑے ہوئے دانے سے اچھا دانا کس نے نکالا؟ اس رب نے نکالا۔ اور پھر جب وہ دانا تیار ہوا، وہ منڈی میں آیا، وہ کٹ کر اس میں پیسا، اور پیس کر کے تو نے خریدا، اور پھر وہ چولہے پر تپا، اور تپنے کے بعد جب تیرے پاس تک وہ غذا پہنچی ہے، کیا تو اس میں غور نہیں کر سکتا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اسے زمین سے کس نے اگایا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، کہ ایک ایک دانے سے میرے رب نے ہزاروں ہزار دانوں کو نکال کر کے تیرے لیے تیار کیا۔ اور اگر تو کہے کہ میں کھیتی کرنے والا نہیں تھا، میں کسان نہیں تھا، میں تو اس سے بھی کمتر تھا، گائے بھینسوں کو چرانے والا تھا، تو میرا رب کہتا ہے لَبَنًا سَائِغًا خَالِصًا لِلشَّارِبِينَ، کہ تو اسی نعمت پہ غور کر کہ جس تو نعمت کو چرانے والا تھا، وہ گھاس کھانے والی کالی بھینس جس کے اوپر سے کالی کھال ہے، اس کے اندر سرخ خون ہے، اس کو تو کھانا کھلاتا ہرا چارہ ہے، اور اس بھینس کے اندر بھی تیرے رب نے گوبر کو بھرا ہوا ہے، اور اس گوبر کے بیچ سے تجھے سفید دودھ نکال کر کے کس نے دیا؟ لبنن، دودھ کس نے دیا؟ اس رب نے دیا۔ یہ کون ہے جو ایسی گندگی کے اندر سے تجھے صاف ستھرا دودھ نکال کر کے پیش کرتا ہے؟ حالانکہ اس میں وہ ہرا چارہ کی رنگت نہیں آتی، وہ خون کی رنگت نہیں آتی، نہ رنگ ہے نہ بدبو ہے۔ کون ہے وہ ذات جو تجھے کہہ رہی ہے کہ تو میری بنائی ہوئی نعمتوں پر غور تو کر؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تو غور کر آسمانوں میں، اوپر دیکھ تو تیرے رب نے تیرے لیے آسمان کو بنایا ہے، نیچے دیکھ تو تیرے رب نے تیرے لیے زمین کو بچھایا ہے، دائیں جانب دیکھ تو تیرے رب نے تیرے لیے پہاڑوں کو تیار کیا ہے، بائیں جانب دیکھ تو تیرے رب نے تیرے لیے پہاڑوں کو تیار کیا ہے، اور تو اپنی رب کی نعمتوں پر غور نہیں کرتا اور پھر اس کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ رب ہے، اب کہہ رہا ہے کہ انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس رب نے ہمیں پیدا تو کر دیا اور ہم دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس رب کی طرف پھر سے لوٹ کر کے جاؤ گے، چاہے تم کسی پہاڑی میں جا کر کے چھپ جاؤ یا تم مضبوط قلعے کے اندر جا کر کے چھپ جاؤ، فی بروج مشیدہ، ایک دن آئے گا کہ تمہیں موت آ کر کے پکڑے گی اور پھر تمہیں رب کے بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑا بھی ایسا نہیں ہونا بلکہ اللہ قرآن کریم کے اندر صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں آنا ہے، اور وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں کسی کا کوئی سہارا نہیں، یوم تبلی السرائر، کہ وہ ایسی بارگاہ ہے، وہ ایسی عدالت ہے کہ وہاں کوئی تمہاری طاقت ولا یوم تبلی السرائر، کہ وہاں کوئی طاقت تمہاری کام آنے والی نہیں، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہ بچا لیں گے، تو میرے رب نے فرمایا فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری کام آنے والی نہیں۔ تم سمجھتے ہو تمہارا مال تمہیں بچائے گا، اللہ فرماتا یوم لا ینفع مال، کوئی مال تمہیں نفع دینے والا نہیں۔ تم سمجھتے ہو ہماری اولادیں ہمیں بچائیں گی، ولا بنون، کوئی بیٹا بیٹی تمہیں بچانے والی نہیں۔ تم سمجھتے ہو ہمارے عہدے والے بہت بڑے ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ ہماری سفارشیں کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے ولا تنفعهم شفاعۃ الشافعین، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کسی کی کوئی سفارش بھی کام آنے والی نہیں، کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ اور کیسے کھڑے کیے جاؤ گے؟ لقد جئتمونا فرادا،
فرمایا کما خلقناکم اول مرہ، وہ بالکل تنہا تمہیں اکیلا کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں تمہارے ساتھ ہزاروں لوگ قافلہ بنا کر چلتے ہیں تو وہاں بھی قافلے کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا لقد جئتمونا فرادا، ایک ایک فرد کو بلایا جائے گا، کما خلقناکم اول مرہ، اور ایک ایک انسان سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور اس وقت کہا جائے گا کہ اب تیرے اعمال نامے تیرے سامنے ہیں، تجھے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری صبح بھی موجود ہے، تیری شام بھی موجود ہے، تیری دن بھی موجود ہے، تیری رات بھی موجود ہے، تجھے ہر وقت تیرا ہر لمحہ ہر منٹ اور سیکنڈ کے کیے ہوئے تیرے اعمال وہ اچھے ہو یا برے تیرے اعمال نامے میں موجود ہے۔ تو خود پڑھ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اسے پڑھ کر خود فیصلہ کر تجھے جانا کہاں ہے، تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تجھے خود اختیار ہے، تو خود فیصلہ کر لے۔ اب انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہائے آج ہماری بدبختی کا دن ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہر ایک چھوٹا اور بڑا عمل موجود ہے، صغیرۃ وکبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام اعمال موجود ہے، خود پڑھ کے فیصلہ کر لے۔ ولا یظلم ربک احدا، آج کے دن کسی کے اوپر تمہارا رب ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہارا رب تو انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والا ہے، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، خود پڑھ اور اپنا فیصلہ کر لے۔ اس وقت سوچو مسلمانوں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا اور اس کے اندر وہ پڑھے گا، وہ گھبرا جائے گا، وہ کانپے گا اور کانپ کر کے کہے گا ہائے ہائے بدبختی، یہ کیسا دن ہے، آج تو میری ہلاکت کا دن ہے، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری بڑی بڑے عہدوں نے، میری بڑی بڑی ڈگریوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اے ربا پھر فائدہ کون دے گا، کیا کام آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس انسان نے اپنے دل کو بنایا، اپنے دل پر محنت کی، اپنے دل کو سنوارا، اسے اپنے رب کے لیے خالص کر دیا، وہ دل اس کے کام آئے گا، وہ دل اسے نجات دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قد افلح من زکاها، کہ کامیاب ہو گیا اور حقیقی کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھا دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے تجھے دونوں راستے دیے ہیں، نیکی والا بھی ہے، گناہ والا بھی ہے، تیرے لیے شیطان والا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے اور تیرے لیے جنت والا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے، اور اختیار تجھے دیا ہے کہ تجھے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اب تجھے اختیار دیا ہے کہ اپنی اس عقل سے سوچ سوچ کر زندگی گزار، اپنی اس عقل سے سوچ سوچ کر اس رب کی طرف بڑھ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، اس گندے نطفے سے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے تمام آسائشوں کے ساتھ، جس رب نے تجھے ایک ایک نعمت دی ہے اور جس رب نے تجھے ہر چیز میسر کی ہے، اس رب کی طرف بڑھ۔ اور اللہ فرماتا ہے تجھے دونوں راستے دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، گناہ والا بھی دیا ہے، وَتَقْوَاهَا، تقوی والا بھی دیا ہے، اور اختیار تجھے دیا ہے کہ جون سے پہ چاہے چل کر کے آ جا، تیرا رب تو تیرا حساب لے گا۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حاسب قبل یحاسب، حساب کرو اس دن سے پہلے جس دن تمہارا حساب خالق ارض و سماوات لے، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے دل کا حساب کر لو، اپنے دل کا جائزہ لے لو کہ ہمارے دل میں آخر کیا چیز بھری ہوئی ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی کے لمحات گزرتے چلے گئے اور ہم نے خدا کی معرفت کو جاننے کی کوششیں بھی نہیں کی، حالانکہ میرا رب تو کہتا ہے تو اپنے رب کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کر، تجھے پتہ چلے گا، تجھے پتہ چلے گا وہ رب کیسا رب ہے، وہ رب کون سا رب ہے، تمہیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات تو وہ عالی ذات ہے، فرمایا اے میرے بندو اگر تم زندگی بھر گناہ کرتے رہو، 70 سال کی عمر بیت جائے، 100 سال کی عمر بیت جائے، حتیٰ کہ زندگی کا آخری وقت آ گیا ہو، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ، تیرا رب ہے من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ رب معاف کر دے گا۔ پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، بات کو مختصر کرتا چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں دونوں کو آمنے سامنے کریں گے۔ ٹیکنالوجی کے ایجاد وہ آج موجود ہے کہ جس طرح ایک ملک سے اور ایک شہر سے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں آمنے سامنے بات ہو جاتی ہے بذریعہ موبائل کی ویڈیو کال کے ذریعے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی اور دوزخیوں کو سامنے کریں گے۔ فی جنات یتساءلون، اور ان سے پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے ان سے کہ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے مجرم ٹھہرا دیا، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو میرے عزیزو دل کے کانوں سے سنو، کانوں کو کھول کر کے سنو، جو دوزخی لوگ ہیں سب سے پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ ہم دوزخ میں کیوں آئے؟ میرے اور آپ کے رب نے 29 پارے میں فرمایا کہ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سب سے پہلا جملہ ہوگا دوزخیوں کا جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم خود اپنے بات کو سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے پکے سچے نمازی ہیں، ہم کتنے وقت کی نماز دن میں پڑھتے ہیں، ہم کتنے ٹائم کی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آواز پوری طور سے نہیں نکل رہی تھی، آپ اس وقت فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، میں قریب ہوا، جب کان کو قریب کیا تو آواز آئی، آقا فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ اے میرے صحابہ نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا۔ اور دوسرا جملہ آخری وقت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنے ہم شریکوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ملازموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، انہیں ستانا نہیں، اپنے نوکروں کو نہ ستانا۔ آخری الفاظ میرے محبوب کے یہ 2 الفاظ تھے۔ اب ہم دیکھیں کتنی نماز پڑھنے والے ہیں۔ دوزخیوں کا بھی پہلا جملہ یہی ہے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جملہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے پاس غریب آتے تھے، بھوکے آتے، ہم انہیں ڈانٹ کر کے بھگا دیا کرتے تھے، ننگے آتے تھے کپڑے کی فرمائش کرتے، ہم انہیں ڈانٹ کر کے بھگا دیا کرتے تھے، ہم ان کا خیال نہیں کرتے تھے، اپنے غریبوں کی ہم مدد نہیں کیا کرتے تھے۔ تیسرا جملہ فرمائیں گے نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم چوراہوں پہ بیٹھ کر الٹی سیدھی باتوں میں اپنا ٹائم کو برباد کر دیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہماری سب سے بڑی غلطیاں یہ تھی کہ ہمیں سمجھانے والے آئے تھے اور پھر ہم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے، ہم ان کی بات کو سن کر انسنا کر دیا کرتے تھے۔
وَكُنَّا نَخُوضُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یہ دن آ گیا کہ ہمیں دوزخ میں داخل کر دیا گیا۔ آج یہ ساری باتیں ہیں نہیں ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، غریبوں کا خیال ہم نہیں رکھتے کیونکہ ہم تو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کی، چوراہوں پر بیٹھ کر نماز کے وقت میں گپ شپ ہم کرتے ہیں، نالیوں پر بیٹھ کر موبائل ہم چلاتے ہیں نماز کے اوقات میں۔ یہ ساری کی ساری باتیں سمجھانے والے آئے، سمجھا کر حالت کو خراب کر لیا، لیکن سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ دن آ گیا ہم دوزخ میں داخل کر دیے گئے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے یہاں عہد کرو، یہ وعدہ کرو کہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کو نہیں ستائیں گے، اس لیے کہ ہمیں اس رب کریم کی بارگاہ میں داخل ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب ہمارا ہونا ہے، اور جب حساب و کتاب ہوگا، میں نے کہا کوئی سفارش میرے عزیزوں کام آنے والی نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے۔